أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 235 235. اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشاروں میں بیوہ عورتوں کو نکاح کا پیغام اور میسج دیتے ہو یا اس ارادے کو اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان کو ضرور یاد کرو گے، لیکن تم چپ کے سیکریٹلی ان سے وعدے نہ کرو. ہاں، بھلی بات اچھی بات کہہ سکتے ہو، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، عدت گزر نہ جائے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی بات بھی معلوم ہے، اس لیے اس سے بچتے رہو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ برداشت کرنے والا حلیم ہے. And it is no offense if you make indirect proposal of marriage to widows or keep it concealed in your hearts. Allah knows that you will have them in your mind, but do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the waiting term expires, and know that Allah knows what is hidden in your hearts. So fear Him and know that Allah is forgiving and lenient. اس آیت کے اندر ویڈو اور بیوہ کے معاملے میں انسان کو کیسا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے وہ بتایا گیا. آج کل اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کسی کو طلاق دے دیا جاتا ہے تو اس سے شادی کرنا عیب اور ایک کمی سمجھی جاتی ہے. کنواری ہی لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں، بیوہ سے کون شادی کرے گا، ویڈو سے کون شادی کرے گا. اور ان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو غلط راستے پہ نکل کر کے پروسٹیٹیوشن، حرام کاموں کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں، اور نہیں تو بھیک مانگتی پھریں. اس کے علاوہ تیسری کوئی راہ نہیں. ہماری سوسائٹی نے، اس ظالم سوسائٹی نے کوئی اور راستہ اس کے لیے نہیں چنا. لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی
ان عورتوں کو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے حق کی، ان کے رائٹ کی بات کر رہا ہے، ان کا ادھیکار کیا ہے تمہارے اوپر، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تمہیں ان کے بارے میں۔ تو اس بارے میں دو باتوں کی اجازت ہے اور دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ پہلی چیز کیا ہے جس کی پرمیشن ہے کہ جب کسی عورت کا، کسی مہیلا کا شوہر اور پتی مر جاتا ہے تو اب وہ عدت کی جو پیریڈ ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں تم ان کو شادی کا پروپوزل نہیں دے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، تکلیف، غم، مصیبت۔ ہاں، اشارے میں انڈیکیٹ کر سکتے ہو تم۔ کیسے کر سکتے ہو؟ مثال کے طور پہ اس کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے بھائی ہو یا باپ ہو، ان سے کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے، اشارے میں کہہ سکتے ہو۔ یا اپنے بارے میں بتا سکتے ہو کہ میں بہت سیٹلڈ ہوں، یا عورتوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہوں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی کہ اگر اس ارادے کو اپنے دل میں چھپا کے رکھو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے اس میں تمہارا۔ کیوں؟ نیچرلی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے لیے بنایا، عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا، تو جو ضرورت ہے اس کا خیال تو آئے گا ہی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ تم ان کو یاد رکھو گے، یاد کرو گے۔ کیا ان کا شوہر مر گیا، وہ ایسی ہے، وہ خوبصورت ہے، اچھا گھر کو اچھا دیکھنے والی ہے، جو بھی ان کی خوبیاں ہیں ان کو یاد کرو گے تم۔ اب دو چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ کہ ان سے چپ کے خفیہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے ان سے وعدہ نہ کرو کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ کیوں اس سے منع کیا گیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ابھی وہ عورت اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچے، اس لیے کہ اس پر ایک بڑا غم کا پہاڑ ہے، شوہر انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے۔ نمبر 2 اس لیے کہ بہت سی بار انسان وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کر کے کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ تو وہ عورت جس پر آلریڈی ایک مصیبت ہے اور آپ نے وعدہ کر کے اگر خدا نخواستہ اسے توڑ دیا تو ایک دوسری مصیبت میں اس کو ڈھکیل دیا، اس لیے کہا گیا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی سے چپ کے باتیں کرنے لگتا ہے، وعدے کرنے لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ عدت میں ہی شادی کر لیتے ہیں، عدت گزرنے سے پہلے شادی کر لیتے ہیں اور وہ حرام کا مستحق ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دوسری بات یہ کہی گئی ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ شادی کا پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ وہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ پوری ہو جانے دو، اس کے بعد تم کو میسج بھیجو، پیغام بھیجو، ارادے کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے۔ تم اپنے دل میں کیا کیا چھپا کے رکھتے ہو، لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور حلیم ہے، مطلب تمہاری غلطی، تمہارے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ موقع دیتا ہے، ڈیلے کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ میرے سے آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے حقوق اور رائٹس اور ادھیکار دینے کی توفیق دے جن کے لیے وہ قرآن میں آیتیں اتارتا ہے، بیواؤں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، جن کو اللہ آج ہماری سوسائٹی نے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے اور ان سے شادی نکاح کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں، نہ سوچا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔